الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في معنى الحديث: من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الترغیب و ترہیب کی یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو ایمان والا ایمان والی 5 راتیں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو منائیں، توبہ استغفار کریں تو ان کے اوپر جنت واجب ہے۔ فرمایا ذوالحج کی 8ویں اور 9ویں تاریخ کی راتیں، اور اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں، اور 5ویں رات فرمایا لیلۃ النصف من شعبان، شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت تو قرآن مقدس میں ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے لیلۃ القدر کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی رات وہ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کی رات ہے، یعنی جس کو لیلۃ البرات کہا جاتا ہے، لیلۃ المبارکہ کہا جاتا ہے، لیلۃ الرحمہ کہا جاتا ہے، رحمت والی، برکت والی اور عزت والی رات، بخشش والی رات۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ اے عائشہ، یغفرو لأکثر من عدد شعر غنم کلب۔ پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شب برات کو اللہ جل شانہ عرب کا قبیلہ بنو کلب، یہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس کی بکریوں کے بہت ریوڑ تھے۔ فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی ریوڑ کے بالوں کی تعداد کے برابر اس رات میں اللہ پاک گناہ گاروں کو معاف فرما کے جنت عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ سب کی معافی ہو جاتی ہے الا اربعۃ، مگر 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ پہلے نمبر پہ المشرک، اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ شرک کرنے والا، کسی رات کے اندر، کسی دن کے اندر، کسی مبارک گھڑی کے اندر اس کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ نمبر 2 قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ بول چال ختم کر دینے والا، قطع رحمی کرنے والا، اس کی بھی کسی رات میں کوئی بخشش نہیں ہے۔ نمبر 3 مدمن خمرین، شراب کا عادی، اس کی بھی کوئی بخشش نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاقل لوالدے، والدین کا نافرمان، دل دکھانے والا والدین کا، اس کی بھی کوئی بخشش نہیں ہے۔ نہ تو عید کی راتوں میں بخشش ہے اور نہ ہی ذوالحج کی راتوں میں، یعنی حج والی رات میں نہ ہی اس کی بخشش ہے، اور نہ ہی لیلۃ القدر کی رات میں بخشش ہے، اور نہ ہی نصف شعبان یعنی شب برات میں اس کی بخشش ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، پھر رات کو میں جاگی اٹھی، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، میں تلاش کرنے کے لیے باہر آئی، قریب تو گھر تھے دوسری سوکنوں کے، تو میں نے دیکھا جنت البقیع سے ایک نور کی لائٹ، نور کی شعاع آسمانوں کو جا رہی ہے۔ میں نے جب آ کے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا فرما رہے تھے، جنت البقیع والے لوگوں کے لیے بخشش کی دعا فرما رہے تھے۔
تو اسی واقعے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کے برابر میرا اللہ میری امت کے لوگوں کو معاف فرماتا ہے، لیکن مشرک کی اور والدین کے نافرمان کی، قطع رحمی کرنے والے کی اور شراب کے عادی کی، اور ایک اور حدیث پاک کے مطابق کینہ بغض حسد رکھنے والے کی، ان مبارک راتوں میں کوئی بخشش نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ سے ہر نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں فضیلت ارشاد فرماتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو عبادت کیا کرو، لیلۃ البرات کی رات کو اگر ہو سکے تو صبح کو روزہ بھی رکھ لیا کرو۔ تو یہ فضیلت میں بات آئی ہے، نہ یہ تو کوئی حکم فرضی ہے نہ ہی سنت ہے، استحبابی ہے اگر کوئی روزہ رکھ لے۔ ہاں اگر کوئی 15 13 14 15 ہر مہینے کی تاریخ کو روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی اس مہینے کی اس تاریخ کو روزہ رکھے تو روزے کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صدق دل سے تائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی صفات سے مزین فرمائے، اپنے وعدوں کا یقین نصیب فرمائے۔ ہر گھڑی ہر آن ہر رات ہر دن اللہ کے ہاں مبارک ہے، لیکن یہ امت کی بخشش کے بہانے ہیں۔ اللہ پاک شب برات کی اور اسی طرح برکت والی رات کی 15 شعبان کی 15 رات کی اللہ پاک قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔